نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا۔ اس طرح میں نکلا کہ میرا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر تھا۔ ہم جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ہماری ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوئی کہ جو بڑا شکستہ حال تھا، اس کی حالت بڑی نازک کمزور لگ رہی تھی اور بڑا پریشان تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے آدمی تجھے کیا ہوا، تیری حالت بڑی کمزور ہے اور بڑا تو پریشان ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری اور تنگ دستی نے میری یہ حالت کر دی کہ بیماری میری ختم نہیں ہو رہی اور اوپر سے تنگ دستی بھی ہے، تو ان دو صورتیں میری ایسی بن گئی ہیں جس کی وجہ سے میری حالت یہ ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے ایک ایسے کلمات سکھلاتا ہوں کہ ان کلمات کو تو پڑھا کر، تیری بیماری بھی دور ہو جائے گی اور تیری تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات سکھائے: توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی تو ان کلمات کو پڑھا کر۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ادھر نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آدمی سے ملاقات ہوئی۔ تو وہ آدمی بڑا خوشحال تھا، بڑی اس کی شکل و صورت سے لگ رہا تھا کہ اس کی بیماری بھی دور ہو گئی ہے اور تنگ دستی بھی دور ہو گئی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ تو اس آدمی نے یاد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے یہ کلمات مجھے بتلائے تھے تو میں پابندی سے پڑھ رہا ہوں، تو ان کی برکت سے میری بیماری بھی دور ہو گئی ہے اور میری تنگ دستی بھی دور ہو گئی ہے۔ اب یہ عمل ہمارے لیے بھی ہے، پوری امت کے لیے بھی ہے کہ جو آدمی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، تنگ دستی کے اندر مبتلا ہے، ہر آدمی تنگ دستی کی شکایت کرتا ہے، بیماریوں کی شکایت کرتا ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ تو ہم بھی اس کو پابندی سے پڑھیں گے، پابندی سے اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ ہماری بیماریاں بھی دور کر دے گا اور ہماری تنگ دستیوں کو بھی دور کر دے گا۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان سنت اعمال کو پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔